ہو اور نہ ہی نوٹس پر کسی قسم کا کیمیکل چڑھا ہو، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ چالاکی کرنے کی صورت میں بم کو ڈیفیوز کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جائے گا، اور اگر 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی تو آٹومیٹک ٹائمرز خود ہی بم کو ڈیٹونیٹ کر دے گا۔ پر آخر یہ پیسے کس کو دینے تھے اور کیسے؟ جب تیار کی گئی ایکس رے فلم لیب سے واپس آئی تو دھندلی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نے کم از کم کچھ حد تک دھمکی بھرے خط کے دعوے کو سہارا دیا۔ مشین کے اوپر جو چھوٹا سا کنٹرول باکس لگا تھا، ایکس رے میں دیکھا گیا کہ واقعی اس کے اسکرو کے ساتھ وائرز کنیکٹڈ ہے، جس کا ذکر لیٹر میں بھی کیا گیا تھا۔ باکس میں ایک سیدھا ٹیوب تھا جو شاید ٹلٹ سینسر ہو سکتا تھا، اور ایک فلوٹ والو بھی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ نیچے والا باکس مختلف سلنڈر سے بھرا تھا۔ یہ سلنڈرز کس چیز کے تھے اس وقت پولیس والوں کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہو پایا۔ ایک بات تو طے تھی کہ لیٹر لکھنے والا شخص کوئی پرینک نہیں کر رہا تھا، یہ مشین واقعی میں ایک بم تھا۔ آہستہ آہستہ 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ختم ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا اتھارٹیز رینسم دینے کو تیار ہو گئی۔ 3 پیجز والے لیٹر میں پیسوں کی ڈیلیوری کی انفارمیشن بھی لکھی تھی۔ یہ پیسے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ڈیلیور کیے جائیں گے۔ پائلٹ کے لیے انسٹرکشنز لکھی تھی کہ وہ رات کو 11 بجے لیک ٹاہاؤ ایئرپورٹ پر LTA بلڈنگ کے قریب لینڈ کرے گا اور ہیلی کاپٹر کا رخ ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پائلٹ اتر کر فینس کے قریب کھڑا ہوگا جہاں اسے ایک کال ریسیو ہوگی، اور باقی کی انسٹرکشنز اسی کال میں بتائی جائیں گی۔ یاد رہے کہ ہیلی کاپٹر میں صرف پائلٹ ہونا چاہیے، نہ کوئی گن مین، نہ کوئی دوسرا شخص۔ یہ کام انجام دینے کے لیے جو کوک نامی ایجنٹ نے FBI کا ہیلی کاپٹر اسٹارٹ کیا۔ ہیلی کاپٹر میں $3 ملین کیش رکھا گیا، پر یہ سارے جعلی نوٹ تھے، اور ایک گن مین کو بھی ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کی سیٹ کے پیچھے چھپا دیا گیا۔ گن مین کو انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو FBI ایجنٹ جو کی حفاظت کرنی ہے۔ رات کو ٹھیک 11 بجے FBI کے ایجنٹ نے بتائی ہوئی جگہ پر لینڈ کیا اور اتر کر فینس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فینس کے پاس لگے فون بوتھ کی گھنٹی بجتی ہے۔ ایجنٹ نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک شخص بولا کہ فون بوتھ کی ٹیبل کے نیچے ایک لیٹر ہے، وہ اٹھا کر پڑھ لو۔ اگلی طرف جو بھی تھا کافی چالاک تھا، وہ پبلک فون پر 5 سیکنڈ سے زیادہ بھی فون پر نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ کال جتنی لمبی ہوگی اس کے ٹریس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ نیا لیٹر پائلٹ کے نام لکھا گیا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ سب سے پہلے ہیلی کاپٹر کی طرف جاؤ اور اندر ایک فلیش لائٹ جلا کر ہیلی کاپٹر کا کونا کونا دکھاؤ، بھولنا مت کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیک آف کر کے ہائی وے 50 کی طرف جاؤ۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد تمہارے رائٹ ہینڈ سائڈ پر جنگل میں تمہیں ایک اسٹروب لائٹ نظر آئے گی۔ اسٹروب لائٹ کے پاس ساؤتھ کی طرف فیس کر کے لینڈ کرنا، وہاں تمہیں درخت پر لٹکا ہوا ایک دوسرا لیٹر ملے گا۔ پائلٹ نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ بڑی چالاکی سے ہیلی کاپٹر کا کاکپٹ روشن کر کے ایسے دکھایا کہ گن مین نظر نہ آ سکے، اور ٹیک آف کر کے ٹھیک اسی پوائنٹ پہ پہنچا جہاں اس کو اسٹروب لائٹ نظر آنی تھی۔ لوکیشن پر پہنچنے کے بعد پائلٹ کو دور دور تک کوئی اسٹروب لائٹ نظر نہیں آتی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں گول چکر کاٹتا رہا، لیکن اندھیری رات میں جنگلات کے بیچ کوئی ہلچل نہیں تھی، لہٰذا وہ واپس ایئرپورٹ پر آ کر لینڈ کر گیا۔ بعد میں ان کو معلوم پڑا کہ وہ انسٹرکشنز صحیح سے نہیں پڑھ پائے، اور جس جگہ ان کو اصل میں جانا تھا وہ وہاں سے میلوں دور تھے۔ انسٹرکشنز دینے والے کو میسج بھیجنے کے لیے ٹی وی پر خبر چلائی گئی کہ انسٹرکشنز میں لوکیشن کو لے کر کچھ کنفیوژن ہے۔ جس شخص نے یہ سارا گیم پلان کیا تھا، جب اس کو معلوم پڑا کہ پولیس ابھی بھی ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، تو اس نے پولیس اسٹیشن میں فون کیا اور کہا کہ ہارویز ہوٹل میں پڑی مشین کا سوئچ نمبر 5 اوپر کی طرف کر دو اور اگلی فون کال کا ویٹ کرو۔ شاید وہ نیا پلان بنانے کے لیے کچھ ٹائم خریدنا چاہتا تھا، تبھی اس نے ڈمی سوئچ کو اوپر کرنے کا کہا، پر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت صبح کے 6:40 ہو رہے تھے، یعنی بام کو ہوٹل میں پڑے اب 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکے تھے، پر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی یہ پھٹا نہیں تھا۔ یہ ایک پازیٹیو بات تھی۔
उधर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद FBI, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स का अंदाजा था कि इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड्स का TNT हो सकता है। वो सारी कैलकुलेशंस करके बैठे थे कि अगर इसको यहीं होटल में फाड़ा जाए तो बिल्डिंग के पिलर्स को नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लोर के इंटीरियर को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने बॉम्ब के बराबर में एक छोटा बॉम्ब कंट्रोल बॉक्स के साथ फिट किया। प्लान ये था कि ये प्लास्टिक बॉम्ब फटते ही कंट्रोल बॉक्स को नाकारा बना देगा और ऐसे शायद TNT डेटोनेट ना हो सके। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करवाया गया और बॉम्ब को फाड़ने की तैयारी की गई। इस वक्त 27 अगस्त दोपहर के 3:45 हो रहे थे। पूरा हजूम 1 किलोमीटर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था और न्यूज आउटलेट्स इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतने में फायर इन द होल की आवाज आई और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया गया। कॉरिडोर में पड़ी मशीन झटके की वजह से डेटोनेट हुई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पर जैसा लेटर में लिखा गया था इसके अंदर TNT नहीं था, बल्कि बाद में चेक करने पर मालूम पड़ा कि इसमें डायनामाइट था जिसका धमाका TNT के मुकाबले में काफी कम होता है। पर आखिर ये बॉम्ब रखने वाला शख्स था कौन? इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि हार्वी होटल एंड कसिनो में बॉम्ब प्लांट करने वाला शख्स 58 इयर्स का जॉन बिर्गीस था और उसके दोनों बेटे उसकी इस काम में मदद कर रहे थे। वो इसी कसिनो में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा चुका था और तभी उसने होटल के मालिक से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया। बाद में मालूम पड़ा कि जॉन बिर्गीस का प्लान कैश समेत हेलीकॉप्टर को ही चुराना था। अगर पायलट उस लोकेशन पर पहुंच जाता और वो नया एनवेलप ढूंढने जंगल में उतरता तो पीछे से जॉन बिर्गीस के बेटे वो हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, एक ऐसी लोकेशन पर जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पहले से पार्क रखी थी। जॉन बिर्गीस को 20 साल की कैद सुनाई गई, जबकि उसके बेटों को पुलिस की मदद करने के बदले में माफ कर दिया गया। 1996 में जॉन बिर्गीस की लिवर कैंसर में मौत हो गई। इस वाक़े के बाद होटल के मालिक ने हार्वीज होटल को रेनोवेट करवाया और एक नए डिजाइन और ज्यादा रूम्स के साथ दोबारा लॉन्च किया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।